محترم میاں صاحب بہت بہت شکریہ. یہ مچ نیڈیڈ پریس کانفرنس تھی. ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ. چلو ٹو لٹل تو نہیں تھی لیکن یہ بہت لیٹ ہے. 6-7 مہینے سے جس سائنٹیفک طریقے سے اور جس آرگنائز طریقے سے یہ کیمپین چل رہی تھی, پتہ نہیں عمران خان صاحب کے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے, آپ نے بھی اشارہ کر دیا اور ہم سب سمجھتے ہیں. بہرحال 2-3 چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ سوال سے زیادہ یہ ہے کہ آپ سے انہوں نے ڈیلی میرر پہ آپ کیس کر بھی رہے تھے, ان کو پتہ تھا وہ پروسیجر ہے, لیکن یہ روزانہ پریس کانفرنسز کرتے تھے. یہ ایک انتہائی امپیکیبل کریکٹر راجہ سکندر سلطان صاحب کے اوپر صرف اپنی غلاظت کی وجہ سے کیچڑ اچھال رہے ہیں. کل مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے میسمرائزنگ پریس کانفرنس کی ہے. وہ پوری طرح نشر ہوئی ہے نہیں, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن کمال کی آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. فائنینشیل ٹائمز میری کچھ نہیں تھی, ان کی تھی, میری نہیں تھی, ان کی تھی. میری صرف گزارش یہ ہے کہ میری اس سے یار اتنے آپ کو زیادہ تسلی میں ہے تو کون ہے, کس کو زیادہ. جی فرمائیے نیازی صاحب, میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کریں, سوال کریں. نیازی صاحب آپ سوال کریں, میری درخواست ہے آپ سے. انعام اللہ صاحب آپ سوال کریں, بڑی مہربانی ہے آپ کی. میری صرف یہ ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو جب راجہ سکندر سلطان صاحب پہ 10 ارب کا دعویٰ کر رہے ہیں تو فائنینشیل ٹائمز جس نے جو انگلینڈ کا سب سے معتبر رسالہ ہے اور آپ کے اوپر اتنے اصرار جو تھا ڈیلی میرر کا, تو آپ کی طرف سے نہ ان کی پریس کانفرنس کے میں نہ آپ کے کسی نے اس کو نہیں کیا کہ وہاں پہ فائنینشیل ٹائمز سے $1 ارب عمران خان صاحب کو آرام سے مل سکتا ہے, جنہوں نے بتایا کہ جی خیراتی فنڈ جو ہے انہوں نے ووٹن کریڈٹ کلب سے لے کے عارف نقوی سے لے کے پورا نیکسس بتایا, انہوں نے خرچ کیا. تو آپ یہ چیز جو ہے جس کو 10 ارب جو فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے وہ اتنی آتھینٹک رپورٹ ہے, اور جس کے بارے میں کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے, تو اسے کہیں اس کو بھی کریں, اس میں کیس کریں. آپ کی خدمت میں عرض ہے, یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں جب ڈیلی میرر یا ڈیلی میل میں جب یہ ایک بڑی کبھی حرکت انہوں نے کی اور پاکستان کو بدنام, مجھے تو بدنام کرنا تھا, پاکستان کو بدنام کیا اور ڈیفٹ کے بارے میں سٹوری چھپوائی گئی, تو میں نے ان کے خلاف ہرجانہ کیا. آج تک وہ چل رہا ہے. انہوں نے اگر یہ ووٹن کرکٹ کلب جس سے انہوں نے خیراتی پیسہ لیا اور سیاست میں استعمال کیا اور کروڑوں روپے یہ کھا گئے, دیکھنا کہ وہ جو سعودی عرب اور دوسرے جو بیش بہا قیمت کے تحفے تھے کروڑوں روپے کے, وہ انہوں نے بازاروں میں بیچ کر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی عزت کو انہوں نے نیلام کیا. اور سعودی عرب نے کیا سوچا ہوگا یا دوسرے ہمارے برادر ممالک نے کیا سوچا ہوگا, یہ انہوں نے وہ حرکت نہیں کسر نہ چھوڑی. تو انہوں نے باقی جو انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سرٹیفائیڈ یہ چور اور ڈکیت ہے بالکل. جی آپ کریں سوال. پرائم منسٹر صاحب ملک یہ کریں گے, عارف صاحب کریں گے. جی وزیر اعظم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ملک کی جو صورتحال ہے اس وقت, بالکل آپ نے درست فرمایا, ایک پینے کی کیفیت ہے, ایک بحران ہے جس سے میرے خیال میں عام آدمی بہت سفر کر رہا ہے. اس وقت اس قسم کی خبریں ہیں کہ ملک کے اندر کوئی ایمرجنسی لگنے والی ہے, گورنر راج لگنے والا ہے, پنجاب اور KP کے اندر گورنر راج لگ رہا ہے. ایک تو اس کے بارے میں فرما دیجیے گا کہ حکومت اس قسم کا کوئی ارادہ رکھتی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ الزامات کی ایک لمبی فہرست آپ نے گنوائی جو آپ کے خلاف, آپ کے خاندان یا آپ کی جماعت کے خلاف لگتی رہی. شہزاد اکبر صاحب روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے, آپ کی حکومت آنے کے بعد وہ کہیں غائب ہو گئے, کسی نے پکڑ کے ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا کہ اس ملک کو الزام تراشی کی سیاست کی طرف وہ کیوں لے کر گئے. یہ بہت شکریہ, آپ نے ایک بڑا چپتا ہوا سوال کیا ہے. دیکھیے میں چین گیا ہوں, خدا کر کے برف پگھلی ہے, سی پیک چلنا شروع ہو جائے گا. سعودی عرب گیا, دوسرے ممالک میں گیا, سیلاب آیا, جگہ جگہ دن رات ہم مارے پھرے, ہمارا فرض تھا. اور UN میں گئے, وہاں پاکستان کا جامع کیس پیش کیا. اب میں پھر جا رہا ہوں
وہاں پر شرم الشیخ، وہاں پاکستان ایک مقدمہ پیش کریں گے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ خود جانتے ہیں کہ ابھی 1800 ارب روپے کا کسان پیکج پیش کیا. کیوں؟ کہ 6 مہینے کے اندر فصلیں اچھی ہو گئیں تو ہمارے اربوں ڈالر جو ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں گندم امپورٹ کرنے میں اور دوسری اشیاء کو، وہ بچ جائیں گے. دن رات محنت ہو رہی ہے. اس شخص کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ سیلابوں میں جائے. یہ ہر چیز کو، یہ اس لیے میں کہتا ہوں یہ پتھر دل انسان ہے. اگر اس کو ذرا بھی ہوتا تو یہ چھوڑ دیتا کہ بھئی میں سیاست نہ کروں. میں پہلے سیلاب کے جو دکھی، یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں. تو اب یہ ہیجانی کیفیت، یہ جو ملک کے اندر جو انتشار اور یہ جو خانہ جنگی کا ماحول یہ پیدا کر رہا ہے، ہم انشاءاللہ اس کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے. آپ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ ہو. بالکل اس کا یہ ایک ڈرپوک شخص ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھ جیسا ناتواں انسان بھی پاکستان کے وجود کو بچانے کے لیے پورا رول ادا کرے گا. جی یہ جو آپ نے فل کوٹ کی شرط لگائی ہے، یہ خاصا امتحان میں ڈال دیا چیف جسٹس کو. آپ نہیں، درخواست کی ہے میں نے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ سینئر موسٹ 3 ججز جو ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس ہو جائے کمیشن تو یہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے، میں نے فل کوٹ کی درخواست کی ہے، التماس کی چیف جسٹس کو آف پاکستان کو. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ سنگین ترین الزام لگا ہے، سنگین ترین الزام لگا ہے. اس سے زیادہ بڑا الزام کو ہو نہیں سکتا. دیکھیے کہ پاکستان کی سیاسی، پاکستان کی جو جمہوری جو جڑیں ہل گئی ہیں، وجود ہل گیا ہے، فاؤنڈیشن ہل گئی ہے. تو اس لیے اگر میں نے یہ ادب سے مطالبہ کیا تو یہ بڑا ایک جائز مطالبہ ہے. وگرنہ پھر کل کو کوئی ایسا فیصلہ آیا جو سینئر ججز کی بات کر رہے ہیں، پھر وہ کہیں گے، وہی پر زبان استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. فل کورٹ کے اوپر میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے چپے چپے میں کسی کو اس کو کوئی اعتراض ہوگا. قابل احترام پرائم منسٹر پاکستان شہزاد حسین بٹ ہوں، GNN چینل سے بیورو چیف پنجاب ہوں. میرا چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ سڑکوں پر ہو رہا ہے اور اگلے اسی رواں ماہ میں پھر دوبارہ شروع ہو جانا ہے، اور سب سے بڑی تعیناتی بھی جو ہے وہ آپ ہی نے اس رواں ماہ میں ہی کرنی ہے. اس کو کیوں لیٹ کیا جا رہا ہے؟ اور وہ جلد سے جلد اگر کر دی جائے تو شاید حالات اور بہتر ہو جائے. کس کی تعیناتی؟ وہ اپنے وقت پہ ہو جائے گی. اس میں آپ کو اپنا انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جناب پرائم منسٹر، جناب پرائم منسٹر، میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں آڈیو اور ویڈیوز کا بڑا اہم کردار ہے. خود پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سے ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، آڈیوز لیک ہو رہی ہیں. کیا یہ آپ کی اجازت سے ہو رہی ہے سارا کچھ؟ اور اگر اجازت سے نہیں ہو رہی تو پھر ان کا آئینی طریقہ کار کیا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کیا اس کی انکوائری ہوئی اب تک؟ تو جو میرے خلاف ویڈیو جاری ہوئی تھی وہ میں نے اجازت دی تھی. نہیں تو اس کی تحقیق میں نے اس کو کہا ہے FIA کو، اس کی تحقیق کی جا رہی ہے اس کی. بالکل. عمران خان صاحب جو میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ان 3 افراد پر مقدمہ درج کریں، آپ کا رانا سناولا اور جو ایک آرمی کے سینئر آفیسر ہیں. اور گزشتہ روز جو پنجاب کی صوبائی وزیر صحت ہیں یاسمین راشد، انہوں نے جناح ہاسپٹل کی ٹیم کو بلایا، ڈاکٹرز کی، اور میڈیکل لیگل کروایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو افسران اس اپنے اختیارات کو مس یوز کریں گے ان کے خلاف بھی وفاقی حکومت کوئی کارروائی کرے گی؟ قانون حرکت میں آئے گا، جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا. مگر میں نے جو اس فتنے کو اور سازش کو دفن کرنے کا جو میں نے استدعا کی ہے، اس سے بہتر اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے. بالکل. پرائم منسٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو سپریم کورٹ سے التماس کی ہے اس کی قانونی بنیاد کیا ہوگی؟ کہ کیا قانونی طور پر ایسا پاسبل ہے کہ کوئی فل کورٹ اور وہ بھی سپریم کورٹ کسی معاملے کی تحقیق کرے؟ اگر تحقیق سپریم کورٹ نے کرنی ہے تو پھر سزا کیسے ہوگی یا جو کچھ بھی معاملہ ہے؟ دوسرا میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جب چائنا گئے تھے تو پاکستان کے اندر سیاسی ماحول کافی گرم تھا، تو کیا اس نے بھی آپ کے دورے پر کوئی منفی اثر ڈالا؟
اس ماحول میں؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ کمیشن بنوانا یہ سٹنگ گورنمنٹ کا استحقاق ہے کسی بھی معاملے کے اوپر. کمیشن پہلی مرتبہ بنانے کی درخواست نہیں ہو رہی. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں 75 سال میں. میں نے تو فل کورٹ کا کمیشن اس لیے کہا ہے کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑی جائے, کسی کے لیے اعتراض کا کوئی موقع نہ بن پائے. یہ وجہ ہے میں نے فل کورٹ کی درخواست کی ہے. وگرنہ کمیشن بننا تو 72 سال میں اس کی 20 مثالیں ہیں. خالی چین نہیں. دیکھیے جب شی جن پنگ آئے تھے 2014 میں 2015 میں, تو دھرنے نے کس طرح ان کے دورے کو اور پاکستان کو کے امیج کو تباہ کیا اور ان کا دورہ ملتوی ہو گیا. یہ بھی دھرنا اسی کا حصہ تھا کہ میں چین جا رہا ہوں. یہ دھرنے کی باتیں کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے, لہٰذا جو ہمارے بہترین دوست ممالک ہیں وہ ہاتھ نہ پکڑیں, مدد نہ کریں, یہ تھی اس کے پیچھے سازش. لیکن الحمدللہ اس کے باوجود چین ہمارا ایک بہترین دوستوں میں تعلق شمار ہوتا ہے. انہوں نے بہت تسلی بخش میری میٹنگز ہوئی وہاں پہ. صاحب قاسم علی, بیورو چیف, روز ٹی وی چینل سے. میرا یہ سوال ہے کہ کل گورنر ہاؤس کے دروازے کو آگ لگا دی گئی اور ایک ریلی نکالی گئی اور وہ فوٹو اسٹیڈیم تک پہنچ گئی اور ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئی. تو وفاق جو ہے وہ کب تک صبر کا مظاہرہ کرے گا اور ان پر ہجوم اور مشتعل ہجوم کو روکنے کے لیے ابھی تک پنجاب حکومت کی جانب سے بھی کوئی کارروائی جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئی جنہوں نے گیٹ کو آگ لگائی؟ دیکھیے یہ پنجاب حکومت کا فرض تھا, یہ وفاق کا دائرہ کار نہیں تھا. اگر وفاق پنجاب حکومت نہیں سنبھال سکتی تھی, وفاق سے مدد طلب کر سکتی تھی, ہم ان کی مدد کرتے. وہ ایک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور اس پورے اس سازش میں وہ شریک ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یہ پاکستان کے کسی طور بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. یہ بالکل جناب وزیر اعظم صاحب میں جناب وزیر اعظم صاحب جناب یار بٹ صاحب مائک میرے پاس ہے. جناب وزیر اعظم صاحب, یاسین ملک, دنیا نیوز سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے ابھی آپ نے جو ویڈیو دکھائی ہے جس میں آپ اور حمزہ صاحب بری ہوئے, اس پر اس حوالے سے آپ پر الزام ہے کہ آپ نے نیب قوانین میں اسی لیے ترمیم کی, اسی لیے اسے پر کاٹی, اسی لیے اسے مردہ بنا دیا کہ تاکہ آپ اس سے بری ہو سکے. اس گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایف آئی کورٹ ہے, نیب کورٹ تو نہیں ہے. یہ ذرا حقائق تو ذرا دیکھیں سامنے رکھیں نا. یہ تو نیب کورٹ نہیں تھی, ایف آئی کورٹ تھی. اور نیب کورٹ سے میں نے کسی نیب کورٹ سے میں نے کوئی جو قانون میں ترمیم ہوئی ہے کوئی فائدہ حاصل. ایک سیکنڈ سن لینا, آپ دیکھیں نا, اب آپ نے سوال کیا, مجھے جواب دینے دینا. اس میں تو کوئی ترمیم نہیں ہوئی, تو ایف آئی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ایک. اور یہ وہی کیس ہے جو کہ لنڈن میں این سی کے پاس گیا تھا. یہ وہی چیز ہے, ڈٹو کاپی پیسٹ ہے. مہربانی آپ کی, ذرا اگر پڑھ لیتے تو پھر سوال نہ کرتے آپ. سوال یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت اسٹیبلشمنٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور جانے والی حکومت اسٹیبلشمنٹ میں الزام لگاتی ہے. تو کیا یہ امپورٹنٹ نہ ہوگا کمیشن بنا دے تاکہ وہ اس کو بھی پروب کرے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیوں جانے والی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ الزام لگاتی ہیں اور پریسائز الزام انڈیویجولز پہ لگائے جاتے ہیں, لیکن ہم آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کو اس طرح سے شیلٹر پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے کبھی کوئی اپنا اس طرح پولیٹیکل انٹرفیئرنس پہ کوئی رول پلے نہیں کیا. تو کائنڈلی اس کے اوپر اگر کوئی کمیشن کا آپ آرڈر کر دیں تاکہ یہ بھی ونس اینڈ فار آل کلیئر ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل مینوورنگ کے اندر کوئی رول ہے یا نہیں. بات یہ ہے کہ عمران نیازی کو 75 سال میں جتنی سپورٹ اس ادارے نے دی ہے وہ زندگی میں کسی نے اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا تھا. اور جو شخص اتنا زیادہ فائدہ اور سپورٹ لینے کے بعد جس طرح اس ادارے کو, جس کی تاریخ دیکھیں, میں سچی بات آپ سے کر رہا ہوں, حقائق ہیں کہ قربانیاں دیں, اسی کو یہ ادارہ اب یہ عمران نیازی آج متعون کر رہا ہے اور بدترین اپنا زبان میں بات کر رہا ہے. یہ کسی مہذب آدمی کو زیب نہیں دیتا. یہ صرف ایک فتنہ, شر انگیز, جھوٹا, موشن کش انسان یہ بات کر سکتا ہے. شہباز صاحب میرا نام عدنان شیخ ہے. شہباز صاحب میرا نام عدنان شیخ ہے اور میرا تعلق ڈان نیوز سے ہے.
سر میرا سوال یہ کہ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی لاہور میں، اعظم سواتی نے کی اور وہ اس میں کافی آپتیدہ بھی ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ ان کے اہل خانہ کو دکھائی گئی، وہ بھی انصاف کے طلبگار ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی انصاف ملے گا؟ مجھے اس کا علم ہوا ہے اور میں نے فوری طور پر منسٹر آف انٹیریئر کو کہا ہے کہ اس کے بارے میں فوراً نوٹس لیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ محمد امجد کوہ نور نیوز سے چیف رپورٹر، یہ فرمائیے گا آپ نے ہمیشہ کہاں ہے ہیرا، کہاں ہے جی ہیرا ملکہ برطانیہ لے کے ساتھ چلے گی؟ نہیں ابھی آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن ہم 5 کیرٹ سے کم نہیں لیں گے۔ اچھا میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ہمیشہ افہام و تفہیم اور محبت کی اور بھائی چارے کی سیاست کی ہے، آپ نے ہمیشہ کوشش کی کہ درمیانی کو راستہ نکالا جائے۔ اب جبکہ آپ کا حریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ریاست کے اداروں کے خلاف کھل کے اور ان کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف کھل کے تنقید کر رہا ہے، کیا آپ کی نرمی کی وجہ سے ریاست کو اور اداروں کو نقصان نہیں ہو رہا؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ نرمی چھوڑ دینی چاہیے؟ دوسرا میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، پھول نگر سے ہیڈ ولو کی تک 7 کلومیٹر کا راستہ ہے جو 5 اضلاع کو آپس میں ملاتی ہے، وہ 5 اضلاع کو آپس میں ملانے والا 7 کلومیٹر کا راستہ اگر آپ نوٹس لیں اور اس پہ مہربانی فرمائیں تو عوام، حلقے کی عوام آپ کے لیے دعا ہوگی۔ ان کو دیتے ہیں یہ بس ہو گیا، یہ آپ قانون اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ۔ جی وزیر اعظم صاحب، ایک لمبے عرصے سے الزامات لگائے جاتے ہیں اور پھر ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات بٹھا دی جائے کہ حقائق کیا ہیں یا سچ کیا ہے یا جھوٹ جائے، لوگ اس میں فرق بھول جائیں۔ تو کیا تمام تر جو الزامات لگے ہیں، جو آپ پر اور آپ کی فیملی پر الزامات لگے ہیں، اور جو خاص کر جو آج اعظم سواتی صاحب نے جو آج رو کر پریس کانفرنس کیا ہے، کیا جو آپ نے کمیشن بنانے کی بات کی ہے یہ سارے معاملات بھی ان کے سامنے رکھے جائیں گے؟ کیونکہ ایک بزرگ 75 سالہ بزرگ ہے، وہ آج میڈیا کے سامنے بل بلا کے روئے ہیں۔ دیکھیے میں نے اس کا جواب دے دیا، اس کی انکوائری کرائیں گے۔ میں نے جو عمران نیازی کا جو الزام ہے، سنگین ترین الزام ہے، اس کے بارے میں میں نے اپنا یہ گزارش کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا ہم نے قوم کو پورا جواب نہ دیا حقائق کی بنیاد پر تو معاملہ بہت خراب ہوگا انشاءاللہ۔